بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب کے مقالے کے خلاصے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عنوان ہے قرآن اور بائبل میں حمد، مناجات اور دعاؤں کے متون. حمد، مناجات اور دعائیں انسانی زبانوں پر ازل سے جاری ہیں اور ابد تک جاری رہیں گی. دنیا کا کوئی خطہ، کوئی انسانی گروہ، قبیلہ، ملت یا امت ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی طور حمد، مناجات یا دعا کا سہارا نہ لیتی ہو. اس مقالے میں ہمیں حمدیہ، مناجاتی اور دعائیہ متون کا ذکر صرف بائبل اور قرآن کی روشنی میں کرنا ہے. بائبل اگرچہ محرف ہے لیکن اس میں متعدد ابواب اور مزامیر داؤد علیہ السلام کے بہت سے متون معبود حقیقی کی شان اور عظمت کے بیان میں ایسے ملتے ہیں جن سے الہ واحد کا تصور ابھرتا ہے. کتاب سموئیل کے دوسرے باب میں حنا کی دعا ہے: خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، ہاں تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. خداوند وہی خدائے علیم ہے، وہی اعمال کا اندازہ کنندہ ہے. خداوند ہی مارتا جلاتا وہی ہے، برزخ میں اتارتا پھر لاتا وہی ہے. خداوند غریب و غنی کو بناتا، کنگال کو وہ خاک سے اٹھا لیتا ہے، مسکین کو کوڑے میں سے کھڑا کرتا ہے. خداوند کے ہیں اس زمین کے ستون، اعدائے خداوند کی ہوگی شکست، وہ ان کے خلاف آسمان سے گرجے گا. حدود زمین کا ہوگا رب ہی عادل. یہاں الہ واحد کی صفات جلالی و جمالی کا ذکر ہے اور خداوند کو اس کی صفت ربوبیت سے پہچاننے کی کوشش کی گئی ہے. حدود زمین کا ہوگا رب ہی عادل کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعتوں کی طرف بہت واضح اشارہ ہے. بائبل میں بیشتر مزامیر کی ابتدا حمد، دعا اور مناجات کے عنوان کے ساتھ ہوئی ہے. جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، قرآن کریم کی پہلی صورت ہی حمد کے لفظ کو اختصاصی حیثیت دے کر یہ بتا دیا گیا کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق وہی ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بائبل اور قرآن کی متون میں مماثلتیں: خداوند وہی خدائے علیم ہے، وہی اعمال کا اندازہ کنندہ ہے. خداوند ہی مارتا جلاتا وہی ہے. بائبل کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: علیم، اعمال کا حساب لینے والا، مارنے اور جلانے والا. قرآن کریم کی متعدد آیات سے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے. توکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے انبیاء کرام اور مومنین کے ذکر کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں. مقالے میں بائبل کے متن سے مماثلت ظاہر کرنے کے لیے چند آیات نقل کی گئی ہیں. کتاب جامع میں باب 12 میں مذکور ہے خالق کو یاد کر، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکرونی، اور میرا ذکر کرو. متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہر شے کے خالق کی حیثیت سے کروایا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہو اللہ ہی ہے پیدا فرمانے والا ہر چیز کا. مرموز 30 میں ہے اے خداوند میں تیری پناہ لیتا ہوں، اور قرآن کریم کی آخری دو صورتوں میں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہونے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. موضوع بہت وسیع ہے. بائبل میں توحید کے معنوی رنگ کی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں، جبکہ قرآن کریم تو ہے ہی توحید کے واضح بیان کی کتاب. تقابل کی غرض سے اگر عیسائی شعراء کے کلام کو بھی دیکھا جائے تو ان کے ہاں بھی حمد، دعا اور مناجات کے متون کی جلوہ آرائی موجود ہیں. فکری تضادات اور عقائدی تفاوت کے باوجود اگر حمدیہ، دعائیہ اور مناجاتی متون کی بائبل اور قرآن میں مطابقت و مماثلت کی عبارات مستند حوالوں کے ساتھ تحقیقی انداز سے پیش کیے جائیں تو ممکن ہے مسلم اور عیسائی شعراء، ادبا، مفکرین اور دانشوروں کے درمیان توحیدی نقطہ نظر کی تفہیم اور ذہن نشینی کے لیے مکالمے کی راہیں ہموار ہو جائیں. اور یہی معروضات اس امید پر ہی مبنی ہیں. بہت شکریہ.